أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب میں جناب اللہ سے کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا وقار بھائی کو وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اب میں بلا تاخیر اپنے بھائی جناب محمد طارق علوی صاحب ان سے گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ان کی آج مجبوری ہے، انہوں نے جانا ہے دوسری جگہ پہ بھی. تو اس کے بعد باقی ہمارے 2-3 نعت خوان ہیں، ان کی بھی حاضری لگوائیں گے. تو اس کے بعد 5-10 منٹ کچھ بات ہوگی، تھوڑا سا ذکر شریف ہوگا اور اس کے بعد ختم شریف، کیونکہ یہ محفل ذکر تو تھوڑا سا ذکر بھی پھر ہونا چاہیے، کیونکہ ذکر کے بغیر محفل ذکر نہیں ہے. ہم ذکر کو تھوڑا مکس کر دیتے ہیں، لیکن ذکر ہے تو وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. تو اب میں دعوت دوں گا جناب طارق علوی صاحب کو کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. اور سب حضرات ذوق شوق کے ساتھ اپنے ٹیلی فون وغیرہ چھوڑ دیں. اب ٹیکس یہ آج دیکھیں بڑی خوش نصیبی ہے کہ سال شروع ہونے، ہمارا بے شک سال محرم کا شروع ہوتا ہے، لیکن دنیا کا تو یہی ہے نا کہ شروع ہو رہا ہے جنوری سے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. آج لوگ آگے پیچھے کلبوں میں ہوں گے، غلط کام کر رہے ہوں گے، شرابیں پی رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے. ہم گناہگار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. تو اب میں گزارش کروں گا جناب طارق محمد علوی صاحب ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ،
آئے جبریل کی فوراً ہی صدا بسم اللہ، بہت دین اسلام کی نصرت کا جہاں آیا سوال، ایک ہی گھر تھا کہا جس نے صدا بسم اللہ، ایک ہی گھر تھا کہا جس نے صدا بسم اللہ، میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہیے، اور نکیرین نے خوش ہو کہ کہا بسم اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل کی نسبت کے حوالے سے یہ جو ابھی نقیبی صاحب فرما رہے تھے نا، لوگوں نے اپنا گول فکس کیا ہوا ہے کہ آج انہوں نے کیا کرنا ہے، تو جن کو توفیق ملی ہے انہوں نے ایک گول یہاں بیسمنٹ میں بھی فکس کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس گول کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ اچیو کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اس کی گارنٹی ہے کہ یہ اچیو ہو گئے انشاءاللہ، یہ ہو چکا، یعنی یہ پہلے اچیو ہوا ہے تو بعد میں توفیق ملی ہے، توفیق ملی ہے تو آگے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے، ایک حوالہ کافی ہے کہ کوئی شخص تھا، اس نے اپنی محبوبہ سے ملنا تھا تو وہ وقت سے پہلے اس جگہ پہ پہنچ گیا، تو اس نے کہا ابھی ٹائم تو بہت ہے، اس نے تو نہیں آنا، تو اس کو آواز آئی کہیں سے ذکر کی، وہ بتا رہے تھے نا کہ ذکر کو ہم مکس کر دیں، تو وہ ذکر کی آواز آ رہی تھی، تو اس نے کہا جگہ کوئی نہیں ہے میرے پاس رکنے کے لیے، تو یہ جہاں ذکر ہو رہا ہے نا اس محفل میں چلتا ہوں، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور وہاں پہ بیٹھے رہیں گے۔ تو وہ تو اپنا کام کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن جب اعمال پیش ہوئے نا اس دن کے، تو فرشتوں نے جو اس کے ساتھ معمور فرشتہ تھا اس کا بھی جا کے وہاں پیش کیا کہ وہ بھی وہاں موجود تھا، تو اللہ نے کہا سب کو بخش دو۔ تو وہ جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کریم، وہ شخص تو ذکر کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، یہ باقی کے تو ذکر والے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے میرے بندوں کی حیا آتی ہے، میرے بندوں میں آ کے بیٹھ گیا تو اس کو کیسے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اگر کوئی اس نیت سے نہیں بھی آیا تو وہ بھی یہ سمجھ لے کہ اس رزق ذکر کی برکت سے اور اس محفل پاک کی برکت سے اللہ کریم اسے بھی بات سبحان نگاہ رحمت اٹھی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا
کھلا ہوا ہے کریم کا در بڑے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بڑے خزانے لٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے ہیں صلی اللہ کے نل میں چھڑے ہیں صلی اللہ کے نل میں حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے ہیں صلی اللہ کے نل میں حضور تشریف لا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا کوئی در یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے سبحان کرے گا یہ حشر بھی نظارہ بنے گے مشکل میں وہ سہارا کریں گے سب انتظار ان کا کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کریں گے سب انتظار کا کرے گا یہ حشر بھی نظارہ
سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ اور اصل کلام شعر ہے، بروز محشر بوقت پرکش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑا ہے، ادھر پریشان کیوں کھڑا ہے، ادھر پریشان کیوں کھڑا ہے، تمہیں تو یاد بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑا ہے، ادھر پریشان کیوں کھڑا ہے، تجھے تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑا ہے، تجھے تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے، کہ داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی غطا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے، سورج کو ابلنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ ایک اور پڑھ چھوڑو، صلی اللہ علیہ یا
یا تھوڑا سا ان کو کھولیں میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. یہ دوائیہ کلمات ہیں. آنکھیں بند کر کے حضور کی گلی کا تصور اپنے سامنے رکھ کے میرے ساتھ مل کے پڑھیں. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. بڑا بے نوا ہوں بڑا بے نوا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں رنجور و مجبور ہوں شاہ طیبہ. میں رنجور و مجبور ہوں شاہ طیبہ. میں بے دست پا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. بہت ٹھوکریں کھائی دنیا جہاں کی. میں زخمی ہوا ہوں میں زخمی ہوا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. تیرے در کا چاکر تیرا نام لیوا. میں تیرا گدا ہوں میں تیرا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر. ایک دفعہ سارے مل کے محبت سے پڑھیں. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. بڑا بے نوا ہوں بڑا بے نوا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. درود و سلاموں کے ہاروں کو تھامے میں در پر کھڑا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو. بڑا بے نوا ہوں بڑا بے نوا ہوں کرم کی نظر ہو. میں ادنا گدا ہوں کرم کی
نظر ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں کیونکہ پہلے پتہ نہیں منا حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. سما ہے ثنا حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. سما ہے ثنا حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. نبی کے گدا سب دوسرے کو مبارک سنا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں حضور 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 آ گئے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. I have no good deeds to show for all the days that I have before.
for when I hear that knocking at my door. You're the only one to call for. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. When I close my eyes eternally, may your vision be my company. Even though I'm far from worthy, but I'm blessed to be your ummati. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. ماشاءاللہ بہت یہ تھے اویس بیٹا. اب ان کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب ہمارے بھائی افیز قادری صاحب جو کہ ینکر سے تشریف لائیں. یہ دیکھ لیں کہ جو عاشق ہیں ان کے سامنے موسم، یہ بارشیں، یہ طوفان کچھ بھی نہیں. جو حضور کا عاشق ہے اس سے بڑا طوفان کوئی نہیں. اس کے سامنے سب طوفان جو ہیں وہ تھم جاتے ہیں. وہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ان کو کوئی خطرات جو ہیں وہ لاحق نہیں ہوتے. حضور کو غلام کو کوئی چیز چھیڑتی نہیں، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کے لیے جانا. تو ہم میں دعوت دوں گا جناب اپنا بھائی فیس کا سب سے پہلے میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، علوی صاحب نے جو تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ جتنے ہم لوگ ادھر چاہے بیسمنٹ میں ہی آ کے بیٹھ کے ہیں، لیکن یہ حقی پکی سچی بات کہ گناہ گارم و لیکن خوش نصیب، ہم سب خوش نصیب ہیں. تو میں آپ سب بھائیوں کو مبارک آج کی محفل کی دیتا ہوں، دل کی اتھا گہرائی میں. تو میرے ساتھ اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو چند لمحہ کے لیے دنیا سے جدا کر کے آقا نامدار حضور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے گئے اپنے خیالات کو، اپنے وجدان کو، اپنے تصورات کو. تو انشاءاللہ بفضل خدا آقا نامدار حضور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر کرم فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یا حبیب، یا حبیب اللہ. سردار جو ہوں جو جگدا تیری نوکر کل کائنات. سردار جو ہوں جو جگدا تیری نوکر کل کائنات. تیرے کہن تے سورج مڑ پیندا، تیرے کہن تے ہوندی رات. پھر ہم کیوں نہ بولیں گناہ گاروں لیکن خوش نصیب ہم. سردار جو ہوں جو جگدا تیری نوکر کل کائنات. تیرے کہن تے سورج مڑ پیندا، تیرے کہن تے ہوندی رات. تے تیری حاکم صفت سناک قد اتنی میری اوقات
الحمد تلے والناس توڑی قرآن تیری بسنات بسنات بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بدر والے بولے صلو علیہ وآلہ شروع ہنجوانو اس میرے تھمڑائی کوئی نہیں شروع ہون نہ دیوی ہنجوانو اس میرے تھمڑائی کوئی نہیں تے دسی درد کسے نہ بے درد بے درد نے کمڑائی کوئی نہیں تے جنوں حاکم عشق دی جاگ لگی اس ایک دم تھمڑائی کوئی نہیں تے کسے مائی میں آمنہ ورگا سونا لال تے جمڑائی کوئی نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ دی اودی عشق دے نال سیاڑ ہو سی ہوندی عقل دی گٹ پرواز اقبال فرمایا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ منزل نہیں ہے فرمایا اودی عقل اودی عشق دے نال سیاڑ ہو سی ہوندی عقل دی گٹ پرواز تے جے او خود نہ ہوئے اس ہستی وچ نہیں بجنا اس دا ساز تے کن اپنے دل اتے کر دے سی تینو ایک سمجھاواں راز اے جو دھڑکن ہے اے دھڑکن نہیں اے دے قدماں دی آواز بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تنم فرسود جان پارات ہجران میرے ساتھ سارے پڑھیں تنم فرسود جان پارات ہجران یا رسول اللہ دلم پیوندہ وارات اشیاء یا رسول اللہ دلم پیوندہ وارات اشیاء یا رسول اللہ لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے یا رسول اللہ میرے مدنی 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 لجپالا اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا
فضل تیرے سے اجالا یا رسول اللہ تنم فرسود جان پاراز ہجران یا رسول اللہ دلم بندا واراز ازیاں یا رسول اللہ ٹائم ہے نا ٹائم تھوڑا چلا ہوں آج یہ سوغات لے کر ان کی محفل میں چلا ہوں آج یہ سوغات لے کر ان کی محفل میں چلا ہوں آج یہ سوغات لے کر ان کی محفل میں چلن سینے میں آنکھوں میں خونے آرزو دل میں اور شراب ناز شیشوں نے عطا کی سب کو ساقی نے شراب ناز شیشوں نے عطا کی سب کو ساقی نے ہمیں پر شاخ بڑھ کر خون خسرت ساغر دل میں چلا ہوں آج یہ سوغات لے کر ان کی محفل ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب بھائی حفیظ قادری صاحب اب ان کے بعد میں دعوت دوں گا جناب ہمارے بھائی ناصر صاحب کہ وہ تشریف لائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جو عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ 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 رحم فرما خدایا حرم پاک ہو رحم فرما خدایا حرم پاک ہو تو نے تقدیر
تلخیص بخشی ہے جس خاک کو دفع فرما وہاں پر ہے بے باک جو اور گرا بجلیاں کہر کی برعد اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب آسی میں آئے جو نور خدا بکائے نور ہو اپنا ظلمت کدا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا اللہ اکبر اپنی ہر خوبی تنہا آپ ہیں آپ گل میں نور کی پہلی کرن آپ گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان آپ ہیں جان آدم جان حوا آپ ہے نمک جس کا خمیر حسن میں ہے نمک جس کا خمیر حسن میں وہ بنی ہے حسن آرا وہ بنی ہے حسن آرا آپ ہیں آپ کی طلعت خدا کا آئینہ
کے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ مقرر آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں اپنی خاطر کیا بنایا آپ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پھر پہنچا تو دیکھا آپ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں جان جان میری تمنا آپ ہیں جان جان میری تمنا آپ ہیں در درت آمد گدا بہرے سوال بر درت آمد گدا بہرے سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ के इन ज़बानों, सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ के इन ज़बानों, रब करीम निदा उन्हां दी पक्की खबर असानी। जिस चाई विच मतलब होवे मर्द पचावन खलियां, जिस चाई विच मतलब होवे मर्द पचावन खलियां, मिलन मिलादा उन्हां नूं मर्दां दे दरमले। दर्दमंदां दे सुखन मुहम्मद देन गवाही हालू, दर्दमंदां दे सुखन मुहम्मद देन गवाही हालू, जिस पल्ले फुल बदे होवन आवे बास रमावे। इंतहाई काबिल एहतराम मेज़बान महफिल, मेहमान खुसूसी, दूर और नज़दीक से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको इल्म है, हम जिस मकसद के लिए आए हैं, अल्लाह ताला की सिफ़त सनाब बयान करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबियत दरूद इस्लाम पे पहुँचाने के लिए, और इस मुक़द्दस महफ़िल के तवस्सुल से, तसद्दुक़ से, दुरूद पाक की बरकत से और आद पाक से, वज़ाइफ से, अपने पाक अक़लाम से, जो दो हस्तियों का आपने जिक्र किया है, पीर सादिक साहब और पीर नकीबुल्लाह साहब, उनकी रूह पुरफतू पर हम इंशाअल्लाह इस साल पहुँचाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला उनकी कबूल को बुकाए नूर बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत से उनको मुनव्वर फरमाए, उनकी कब्र को, उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। उनके तवस्सुल से हाज़रीन के मजलिस, मेरे समेत आपके वालिदैन, अज़ीज़ अक़ारिब, रिश्तेदार, दुनिया से जो पर्दा कर चुके हैं, सब की अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। सामीन इकराम, आपने मुझे वक्त दिया, मैं कोई तैयारी करके आया था, ना ही कोई बड़ा मुबल्लग हूँ, ना मुफ़क्किर हूँ, ना कोई तकरीर करने वाला हूँ। चले अपनी एक नाक़िस इल्म और अक़ल के मुताबिक दो चार बातें आपकी गोश गुज़ार करूँगा। मेरा तल्लुक़ ज़िला कोटली से है और हज़रत साहब का जो उर्स मुबारक है वो आज ही 31 दिसंबर को इख्तिताम पज़ीर हुआ है। अल्लाह ताला जब इंसान पैदा होता है उसके बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, कलमा शरीफ का ज़िक्र करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस पर शरई एतबार से, मज़हबी एतबार से कुछ हुदूद और क़ुयूद का नुज़ूल हो जाता है, यानी उस पर ज़िम्मेदारियों का जो है ना हो जाता है, उस पर ज़िम्मेदारियाँ लागू हो जाती हैं। जब कलमे के साथ वफ़ा करता है इंसान, कलमा पढ़ता है, उसके बाद नमाज का इत्माम करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तन्हाई में पढ़ता है या बाजमात नमाज अगर वक्त मिले तो पढ़ता है, बहुत बड़ा सवाब है। उसके बाद दीगर अब अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए नवाफिल का, ताजुद का, चाश्त का, इशराक का बंदोबस्त करता है तो अल्लाह करीब हो जाता है। ये अल्लाह उसकी अता है। आपने फरमाया कि हम महफिल में आए तो ये अल्लाह ताला का खास करम है, अल्लाह ताला की फजल, मस्जिद के बगैर, मस्जिद के बगैर, करम के बगैर कोई आदमी जो है गुनाह छोड़ नहीं सकता और ना ही नेकी कर सकता है। ये अल्लाह ताला का करम होता है उस बंदे का। अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है अपने जिक्र के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के लिए, अपने बंदों का जो है तज़किरा करने के लिए। तो नमाज के साथ साथ फिर तीसरा रुकन आ जाता है रोजे का। उसको कोई परवाह नहीं होती, बड़ी तंदीह से, खुशू खुजू से, बड़ी तपती जो है धूप में, लंबी जो है ना दिन में, जो है लंबे दिन में 18 घंटे का 16 घंटे का रोजा भी जो है रखता है। यख बस्ता वहम में जो है ना सर्दी की जो है ना मौसम में भी रोजा रखता है अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। फिर अगर वो साहिब हैसियत है तो फिर ज़कात भी देता है, अगर इससे ज्यादा और भी साहिब हैसियत है तो फिर हज बैतुल्लाह की साल भी हासिल करता है। ये है 5 अरकान। फिर रिश्तेदारों में खर्च करता है, अजीज वकारों में खर्च करता है, मल्लेदारों में खर्च करता है, जरूरतमंदों में खर्च करता है, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करता है। तो अल्लाह ताला के मुकर्रर
اور بہترین بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بولتا نہیں، وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے میں ہوتا ہوں، زبان اس کی ہے، بول میں رہا ہوتا ہوں. وہ چلتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلتا ہوں. وہ پکڑتا ہے تو اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی کہ کامل ایک درجے پر پہنچ جاتا ہے. آج آپ نے یہ ٹاپک دیا ہے اولیاء کا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں جو آپ آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت صاحب کی بڑی مجلس کی ہے. جب کوٹلی میں جاتا تھا درس پر، بڑے صغیر پاک ہند کی عظیم دینی درسگاہ کے وہ بانی ہیں، اور اتنے بڑے پیر، بڑے بے شمار کرامات ہیں جو میں نے دیکھی ہے. میں آپ کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، حق کھانے کی اور حق پر استقامت عطا فرمائے. تو سب سے پہلے کل ان کا عرس جو ہے نا اختتام پذیر ہوا، اور دنیا کا واحد عرس ہے جو بندے کوٹلی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، واحد عرس ہے جو اشتہار کے بغیر ہوتا ہے. کوئی میسج، کوئی اعلان نہیں کیا جاتا کہ ہمارا عرس فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں. یہ سب مریدین جو ہے نا یہ ان کا بندوبست کرتے ہیں، اور پورے رات شبیر 10,000 سے جو ہے نا وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے. دوسرا ہے کہ 10:30 بجے وہاں پہ دعا ہوتی ہے، 10 سے 10:30 بجے اسلام کا قدس پڑھا جاتا ہے، پھر دعا، پھر لنگر شریف. اور اتنے بڑے جمع غفیر ٹھاٹھے مارتا ہوں سیمانر لوگوں کا اتنا جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، اتنی بڑی جو ہے نا بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں. اور 10:30 بجے دعا ہوتی ہے، پھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، سب کچھ 12:30 بجے سب کچھ وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے، اور نماز کے لیے ساری جگہ صاف ہو جاتی ہے. پتہ نہیں فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے یا اللہ کے مقرر بندوں کے ذریعے ہوتی ہے. سب اس پنڈال کو صاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ، آج نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ کوٹلی جس کو اردو زبان میں اس کو کوئی تلی کہا جاتا تھا، پہاڑوں کے درمیان والی نیچے والی جگہ. اب اللہ تعالیٰ کے ولی وہاں جلوہ افروز ہوئے، وہاں کے آبشاروں میں، پہاڑوں میں، اور وہاں کے پانیوں میں، وہاں کے جو ہے نا درختوں میں اللہ بھو کی ذکر کی آواز آتی ہے. انہوں نے اتنی مساجد، آج اس کا نام ہوتی ہے مدینہ المساجد ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کبھی چندہ بھی نہیں مانگا، کسی سنگی سے انہوں نے کبھی چندہ کی اپیل ہی نہیں کی. ہزاروں کی تعداد میں مریض جو ہے نا خود جو ہے نا ان کو پیش کرتے ہیں، اور سب مساجد کی طرف لگا دیتے ہیں. اور اتنی ہر چپے پر، کریا پر، ہر جو ہے نا ولیج میں مسجدیں، خوبصورت گنبد والی مسجدیں، ان کا منفرد انداز ہے، وہ مسجدیں موجود ہیں، بلکہ پنڈی روڈ تک، پاکستان میں بھی. اور یہ ہے کہ انہوں نے کبھی چندہ بھی نہیں مانگا. اس کے بعد ان کے اور کرامات میں سے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں ڈسپلن کا ایک نظام ہے. اونچا نیچا، بڑا آدمی مطلب ہے یا چھوٹا آدمی کا کوئی تذکرہ نہیں، سب کو ہر بندے کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. جب دربار کے آدمی میں داخل ہوتا ہے سب کے ساتھ ملاقات بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. اور لنگر شریف میں بھی میں نے دیکھا کہ 2001 میں اس وقت کے وزیر اعظم ان کا بیٹا بھی وہاں آیا اور عام آدمی کی طرح لنگر میں کھانا کھایا. حضرت صاحب بیمار تھے، وہ ملنے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، نہیں مل سکتا. انہوں نے کہا کہ میں اختیار آپ کے لیے بھیجتا ہوں، آپ راولپنڈی چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن جو لوگ اس خطہ میں، اس جگہ میں موجود ہیں، ان کو لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو میں ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا راولپنڈی پر چلا جاؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے گا. آپ کو بہت شکریہ، آپ کی طرف سے یہ جو نظرانہ میری طرف پہنچا ہے. پھر گاڑی پر جب آپ کو لایا گیا راولپنڈی میں تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹوٹی یہاں کان پر بھی لگائی، سر پر بھی لگائی، جسم کی عروج پر لگائی. ٹوٹی چھوڑ کر وہ سکتا ان پتالی ہو گیا اور غلطہ حرکت میں جو چلے گئے. کہنے لگے جو ان کے ساتھ سے ان کے بیٹے یا ان کے سنگیان خاص سے کہنے لگے کہ یہ حضرت صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کوٹلی سے نہیں گئی تو لگا. انہوں نے کہا جی میں نہیں چیک کرتا ہوں. ہر جگہ سے جہاں ٹوٹی لگائی ہے اللہ کا ذکر آتا ہے، اس کی صدا بلند ہو رہی ہے. اس نے چیک تو کیا، پھر آ کر واضح حاضری دے کر وہ بھی بیعت ہونے لگا. تو یہ ان کی کچھ کرامات تھی. ایک سنگی لاہور تھے تشریف لائے، آپ کی خدمت میں تشریف لائے، تو آپ نے کچھ نظرانہ بھی مل کر جانے لگے. تو آپ انہوں نے اس سنگی نے کہا کہ حضرت میری طرف سے کوئی تھوڑا سا حقیق سا نظرانہ ہے، 1,00,000 روپیہ میری طرف سے رکھ لیں، مسجد میں لنگر شریف میں جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ، آپ میں نہیں لیتا، میں نہیں لوں گا. میں براہ راست کسی سے چندے کی نہ درخواست کرتا ہوں، نہ میں ایسے نظرانے قبول کرتا ہوں. تو اس مریض نے یہ جملہ کہا جی کہ آپ کو میری طرح کا مریض کبھی نہیں ملے گا. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اس کے بد مقابل کہ آپ کو مجھے تو مریض نہیں ملے گا، آپ کو میرے جیسا پیر بھی نہیں ملے گا. اور اتنا کامل ہستی کبھی آپ نے آپ کو پیر کہا ہی نہیں. 87 سالہ زندگی میں کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوا.
آج کوٹلی کے لوگوں کے سر پر امامہ، ان کے ہاتھ پر تسبیح اور ذکر الہی کی اللہ ہو کی جو ہے نا صدائیں بلند ہوتی ہیں نظر آ رہی ہیں۔ ان کی میں نے جو کرامتیں دیکھی ہیں وہ جو ہے نا میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ برِ صغیر پاک ہند میں جو اسلام پھیلا ہے ان صوفیاء اور بزرگوں کے بدولت پھیلا ہے۔ 1,25,000 کم و بیش انبیاء آئے اس دنیا پر، انبیاء اور رسول آئے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جگہ ملی، جس میں 17 انبیاء میں تاریخ میں 17 انبیاء نے یہ جسارت کی اور یہ درخواست کی یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی بنا دیں۔ تو مورخین اور علماء لکھتے ہیں کہ 1,25,000 صحابہ کی تعداد بھی ہے۔ 10,000 جو ہے 1,25,000 ہے، بعض روایت میں 1,22,000 ہے صحابہ کی تعداد، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مجلس کی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھنا ان کو نصیب میں ہوا ہے۔ تو 10,000 جو آپ کو پتا ہے کہ ان کی 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں جو ہے نا مدفون ہیں، وہاں آرام فرما ہے۔ چلیں 10,000 ہم کر لیتے ہیں جنت المالا میں، خانہ کعبہ شریف کے پاس میں جو قبرستان ہے، باقی 5,000 بچے 1,05,000 بچے 5,000 چلو دیگر عرب میں ان کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ 1,00,000 صحابہ کرام تو سعودی عرب میں یا یمن میں موجود نہیں ہیں، وہ دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پھیلانے کے لیے پورے ارض پر پھیل گئے۔ بلکہ ایک روایت میں کہا ہے کہ سعد بن وقاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، ان کی قبر مبارک چائنا میں واقع ہے۔ اس طرح اولیاء صوفیاء انڈونیشیا میں جو اسلام پھیلا وہ یہ اللہ کے ولی جو اپنے بیاف سے، اپنے کردار سے سچ ثابت کرتے ہوئے جو ہے نا جب تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو وعدے پر سامان دیتے اور ان کی ادائیگی بھی بررت کرتے تھے۔ اس اثر سے انہوں نے اسلام قبول کیا، جس میں اللہ کے اولیاء بھی موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے نا اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کاملین کا نقشہ قدم عطا فرمائے۔ ہماری یہ کوشش ہمارا پڑھا گیا جو ہے نا کلام مقدس، ذکر و اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز جو اچھی باتیں ہوئیں ان کے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے والدین کی بھی کامل بخشش فرمائے۔ تو ان کا شعر لکھا ہوا کہ اس اتھوں ہر عالم کے فاضل تائیں نال ایمان لے جائیں، اتھے نال نبی دے رکھی اتھے گل مکائیں، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب داؤد بھائی، انہوں نے اپنی حاضری پیش کی حضرت صاحب کی بارگاہ میں۔ تو اب 5 منٹ میں 2-4 باتیں آپ سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب یہ میں بیان کرتا ہوں لیکن ایک حضور کی بارگاہ میں پنجابی نعت یہ شعر پڑھوں گا، وہ بھائی صاحب نے فرمایا تو جھیڑے کہندے سی مروں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں آریاں نے جڑے ترس دید نوں دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جد باغ وچ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں
نے محمد بٹیا چٹھائے جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے تو بات یہی ہے، یاری حضور کی سچی ہے، باقی سب جھوٹی ہے۔ کوئی وقت آتا ہے آپ کے رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی چھوڑ دیتے ہیں، جن کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بڑی محبتوں والے، بڑے آپ سے پیار کرنے والے، لیکن حضور جو ہیں وہ اپنے گناہگار بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ حضور کی بخشش ہی گناہگاروں کے لیے۔ تو جو میں نے قرآن پاک کی آیت فرمائی کی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کون؟ یہی اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب بندے جو حق سچ کا پیغام دیتے ہیں اور آپ کو حق سچ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی پیروی کا قرآن پاک میں جا بجا حکم ہے۔ قرآن پاک کی دوسری بہت خوبصورت سورہ ہے، سورہ کہف، اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کی سنگت میں جوڑے رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ صبح صرف فجر پڑھ لیتے ہیں اور شام کو مغرب کی صلاۃ پڑھ لیتے ہیں، نہیں۔ ہمارے بابا حضور خواجہ سید محمد عظمت اللہ شاہ صاحب اس کی تشریح اس طرح فرماتے تھے کہ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک ان کا کوئی سانس بھی اپنے مالک کے ذکر کے بغیر نہیں جاتا۔ یہ ہے اس کی تشریح کہ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں ان کی سنگت میں اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ اور جیسے انہوں نے بیان کیا یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہمیں اور کوئی بات نہیں بتاتے، صرف اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، طریقہ اپنا اپنا۔ بزرگان دین کے چار بڑے سلاسل ہیں، قادریہ، سروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ۔ وہ تھوڑا سب کا طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے، لیکن بات ایک ہی، منزل ایک، سب نے آنا حضور کی بارگاہ۔ تو ذکر اذکار کے بھی طریقے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ صرف وہ بلاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہم نہ وہ تو بزرگان دین وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم جو کچھ جس چیز کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے کوئی لیتا نہیں۔ کوئی آتا ہے جناب یہ دعا کر دیں میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کے لیے دعا کرا رہا ہے، کوئی کس چیز کے لیے کرا رہا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور اللہ اور اس کے رسول کا رستہ ہم سے پوچھے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا ذکر ٹھیک نہیں ہے، میری نماز ٹھیک نہیں ہے، میرا فلاں کام ٹھیک نہیں ہے، تو مہربانی فرمائے اور ٹھیک ہو۔ اور ان اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی بار بار واقعہ بیان کیا ہے کہ پیر بابا فرید صاحب کا عرس تھا تو اس وقت بڑے بزرگ سب جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں بزرگ۔ ہمارے بابا جی تقریباً یہ میں بھی ایک عرض کر دوں کہ ہمارے بابا جی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ واحد بزرگ تھے جو سب سے زیادہ عرس بزرگان دین کے مناتے تھے۔ ہمارا تقریباً 300 جو پکا دن ہے سال میں اسلامی ڈیٹوں کے مطابق، چاند کی تاریخوں کے مطابق مختلف بزرگان دین کے اعراس منائے جاتے ہیں بابا جی حضور کی قیادت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بابا فرید صاحب کا بھی عرس بابا جی مناتے تھے، وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، داتا صاحب سب بزرگ۔ تو اسی طرح بابا فرید صاحب کا عرس تھا تو اس وقت کے جو بزرگان دین کے تھے
پیر میر علی شاہ صاحب کے زمانے کے، وہ سب ادھر تشریف فرما تھے، تو لوگ جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے تھے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم بھی تھے بازار میں، تو ایک دوسرے طبقے کا عالم تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ پیر صاحب کے پاس آ گئے، کہتے ہیں کہ یہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کے سامنے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے کی بجائے یہ فرید فرید کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں بھی تو یہی دیکھنے آیا ہوں، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میں دیکھنے آیا ہوں ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کا کیسے ذکر کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ خود نہیں کر رہے حق فرید یا فرید، یہ اللہ ان سے کروا رہا ہے حق فرید یا فرید۔ تو یہ بزرگان دین کی تعلیم یہ ہے کہ ذکر جب میں نے پہلے بولا ہے محفل کے سٹارٹ میں کہ ہم ذکر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، تو ذکر جو ہے ایک خاص ہے، یہ ہم ملا دیتے ہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ذکر ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا یہ خاص ذکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں جب تم اپنی صلات سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ذکر میں لگ جاؤ، کیسے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کی کوئی چھوٹ نہیں، اس لیے بزرگان دین کا حکم ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارے بابا جی خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب وہ اس کی بہت تلقین فرماتے ہیں، کوئی سرکار کافی معمر سے کوئی دبا رہا ہوتا تھا نا ایسے مٹھیاں بھر رہا ہوتا تھا تو سرکار فرماتے تھے کہ لڑکے اپنا کام کر رہے ہو، اب لڑکے کو پتہ نہیں ہے کون سا کام، جی حضور کون سا کام؟ سرکار فرماتے کہ ساتھ میں ذکر کر رہے، تو کئی میرے جیسے وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نہیں کر رہے ہوتے، جی نہیں، سرکار فرماتے کہ جب دباتے بھی ہو نا دائیں ہاتھ سے جب دباتے ہو تو پڑھو لا الہ، بائیں سے دباتے ہو تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خدمت بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا، سب کام ہو جائے گا۔ یہ تمہارا یہ دبانا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ نیت ہے نا، ہر چیز میں نیت۔ یہاں بھائی صاحب آئیں تو اگر نیت یہ ہوگی کہ جی بے شک ہم پیغام رساں ہیں، ہم نے تو دعوت دینی ہے، لیکن یہ دل میں نہ ہو کہ جی نقیبی صاحب نے بلایا تو جا رہے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ پھر آپ جب نیت کر لیں گے جس دن سے فار ایگزامپل آپ کو ہفتہ پہلے دعوت مل گئی تو آپ نے نیت کر لی، آپ کا ثواب ادھر سے شروع ہو، پھر چاہے بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایمرجنسی بھی پڑ سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن آپ کا وہ ثواب جو ہے وہ لکھا جائے۔ یہاں آتے ہیں تو بس اللہ واسطے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ واسطے۔ ہمارے بابا حضور کی یہی تعلیم، کسی کے پاس جاتے ہو اللہ کے واسطے، کسی کے پاس بیٹھتے ہو اللہ واسطے، کھاتے ہو اللہ واسطے، پیتے ہو اللہ واسطے، بیوی بچوں کی خدمت کرتے ہو اللہ واسطے۔ سب کہتے تھے کہ سب عبادت ہے لیکن اس میں نیت ہے، نیت ضرور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ٹائم کافی ہو گیا، ہمیں ان اولیاء کرام کے جو تعلیمات صحیح تعلیمات ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔